السلام علیکم دوستو، یہ ایمبریولوجی کے بارے میں تیسری ویڈیو ہے۔ برائے مہربانی بچے نہ دیکھیں۔ اللہ سبحانہ و تعالیٰ فرماتے ہیں سورہ زمر سورہ نمبر 39 آیت نمبر 6 میں، ترجمہ کچھ یوں ہے: اسی نے یعنی اللہ نے تم کو ایک شخص سے پیدا کیا، پھر اس سے اس کا جوڑا بنایا، اور اسی نے تمہارے لیے 4 پایوں میں سے 8 جوڑے بنائے۔ وہی تم کو تمہاری ماؤں کے پیٹ میں پہلے ایک طرح پھر دوسری طرح 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ توجہ رکھیے، 3 اندھیروں میں بناتا ہے۔ یہی اللہ تمہارا پروردگار ہے، اسی کی بادشاہی ہے، اس کے سوا کوئی معبود نہیں۔ پھر تم کہاں پھرے جاتے ہو؟ پروفیسر کیت مور نے کہا کہ یہ 3 اندھیروں کے معنی ہیں 3 پردے۔ نمبر 1 انٹیریئر ایبڈومینل وال، نمبر 2 یوٹرائن وال، نمبر 3 ایمنیوکریونک میمبرین۔ انٹیریئر ایبڈومینل وال مطلب ماں کے آگے کے پیٹ کی دیوار، یوٹرائن وال مطلب رحم کی دیوار، اور تیسرا پردہ ایمنیوکریونک میمبرین فی ظلمات ثلاث، 3 اندھیروں کے اندر ماں کے پیٹ میں بچے کی تخلیق کا یہ عمل 3 پردوں کے اندر ہوتا ہے۔ یعنی ایک پردہ تو پیٹ کی بیرونی دیوار کا ہے، دوسرا پردہ رحم کی موٹی دیوار ہے، جبکہ تیسرا پردہ رحم کے اندر کی وہ جھلی مشیمہ ہے جس کے اندر بچہ لپٹا ہوتا ہے۔ اس میں غور طلب نقطہ یہ ہے کہ 3 پردوں کی یہ بات قرآن نے صدیوں پہلے اس وقت کی جس وقت علم جنینیات کے بارے میں انسان کی معلومات نہ ہونے کے برابر تھیں۔ یہی وجہ ہے کہ ڈاکٹر کیت مور نے عیسائی ہونے کے باوجود تسلیم کیا ہے کہ قرآن نے علم جنین کے بارے میں جو معلومات فراہم کی ہیں وہ واقعتاً حیران کن ہیں، اور یہ کہ ماں کے پیٹ کے اندر انسانی تخلیق کے مختلف مراحل کی جو تعبیر قرآن نے کی ہے، اس سے بہتر تعبیر ممکن ہی نہیں۔ اللہ تعالیٰ 3 پردوں کے اندر انسان کی تخلیق فرماتا ہے۔ اب میں آپ کو 3 بہت ہی اہم ترین آیتیں سناتا ہوں جن میں 1400 سال پہلے انسان کی تخلیق کے مختلف مراحل بیان کیے گئے ہیں۔ سورہ مومنون سورہ نمبر 23 آیت نمبر 12، 13 اور 14، ترجمہ کچھ یوں ہے: اور ہم نے انسان کو مٹی کے خلاصے سے پیدا کیا، وَلَقَدْ خَلَقْنَا الْإِنسَانَ مِنْ سُلَالَةٍ مِّن طِينٍ، ہم نے انسان کو طین کے سلالہ سے پیدا کیا۔ کسی بھی چیز کا اصل جوہر جو اس میں کشید کیا گیا ہو سلالہ کہلاتا ہے۔ چنانچہ اس آیت کا ایک مفہوم تو یہ ہے کہ حضرت آدم علیہ السلام کو براہ راست مٹی کے جوہر سے تخلیق کیا گیا، اور پھر پوری نسل انسانی چونکہ ان کی اولاد ہے، اس لیے اپنی تخلیق کے حوالے سے ہر انسان کو گویا اسی مادہ تخلیق یعنی مٹی سے نسبت ٹھہری۔ لیکن اس کی ایک تعبیر یہ بھی ہے کہ مرد کے جسم میں بننے والا نطفہ دراصل مٹی سے کشید کیا ہوا جوہر ہے، اس لیے کہ انسان کو خوراک تو مٹی ہی سے حاصل ہوتی ہے، چاہے وہ معدنیات اور نباتات کی شکل میں اسے براہ راست زمین سے ملے یا نباتات پر پلنے والے جانوروں سے حاصل ہو۔ اس خوراک کی صورت میں گارے اور مٹی کے جوہر کشید ہو کر انسانی جسم میں جاتے ہیں، اور اس سے وہ نطفہ بنتا ہے جس سے بالآخر بچے کی تخلیق ممکن ہوتی ہے۔ پھر اس کو قرار مکین میں یعنی ایک مضبوط اور محفوظ جگہ میں نطفہ بنا کر رکھا۔ یہاں رحم کو ایک محفوظ ٹھکانہ قرار دیا گیا ہے جس کی دیوار بہت مضبوط ہوتی ہے۔ آج ہم جانتے ہیں، سائنس کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں جب بچہ ہوتا ہے وہ پیچھے کے حصے سے ریڑھ کی ہڈی سے پروٹیکٹڈ ہے، محفوظ ہے، پوسٹیریئر مسل سے، اور آگے سے انٹیریئر ایبڈومینل وال اور یوٹرائن وال سے۔ نطفہ رحم مادر میں پہنچتا ہے اور عورت کے بیضے کے ساتھ مل کر رحم کی دیوار کے اندر ہو جاتا ہے۔ پھر ہم نے اس نطفے کو علقہ کی شکل دی۔ علقہ اس لفظ کے معنی مفسرین نے، علماء کرام نے 3 طرح سے کیے ہیں، اور الحمدللہ تینوں معنی
سائنٹیفکلی آج ثابت ہو چکے ہیں۔ یہاں ایک بات واضح کرنا ضروری ہے، آیت کے معنی ایک ہی ہوتے ہیں۔ قرآن کریم جو کہنا چاہتا ہے پوری قطعیت کے ساتھ کہتا ہے، البتہ فہم میں رائے کبھی کبھی مختلف ہوتی ہے۔ پہلا معنی جو لیا گیا ہے وہ ہے خون کا لوتھڑا۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ شروع میں بلڈ سرکولیشن شروع نہیں ہوتی، رگوں میں خون بہنا شروع نہیں ہوتا، تو دیکھنے میں اس مرحلے میں وہ دکھتا ہے خون کا لوتھڑا۔ اور دوسرے معنی ہیں جونک کی طرح کی چیز، لیچ لائک سبسٹینس۔ امید ہے آپ نے تصویر دیکھی ہوگی۔ نہ صرف بچہ اس مرحلے پر جونک کی طرح دکھتا ہے، بلکہ آج سائنس کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے، ماں کے ذریعے خون چوستا ہے تھرو دا پلاسینٹا۔ تو وہ جونک جیسا دکھنے کے علاوہ جونک جیسا برتاؤ بھی کرتا ہے۔ دیکھیں جونک کس طرح خوراک حاصل کرتی ہے۔ جونک ایک طرف سے جانور کے جسم میں یا انسانوں کے جسم میں منہ داخل کرتی ہے، اور دوسرا حصہ اس کا باہر لٹک رہا ہوتا ہے، وہ حصہ معلق ہوتا ہے۔ اور تیسرے معنی بھی یہی ہیں، چپک کے لٹکنا، سم تھنگ وچ کلنگز۔ آج سائنس یہ کہتی ہے کہ ماں کے رحم میں بچہ چپک کے لٹکتا ہے ماں کے رحم کی دیوار کو، یعنی یوٹرس کی دیوار کے ساتھ۔ اگر آپ اس لفظ پر غور کریں، دیکھیے لغوی اعتبار سے عربی مادہ علق، عین لاف کام کاف سے معلق، تعلق، متعلق وغیرہ اسی لفظ سے اخذ کیے ہوئے ہیں، ماخوذ ہیں۔ اور جیسا میں نے عرض کیا کہ جدید سائنسی معلومات کے مطابق جنین ابتدائی مراحل میں رحم کی دیوار کے اندر جمع ہوا ہوتا ہے، جبکہ اگلے مرحلے میں وہ اس سے ابھر کر دیوار کے ساتھ جونک کی طرح لٹکنے لگ جاتا ہے، اور یہی دراصل علقہ ہے۔ اس کے بعد علقہ سے بن جاتا ہے مدغہ، یعنی پھر علقہ کو ہم نے گوشت کا لوتھڑا بنایا۔ مدغہ کے معنی ہیں چبائی ہوئی چیز، اچیوڈ لائک لمپ۔ پروفیسر کیت مور نے پلاسٹک سیل کا ایک ٹکڑا لیا اور اس کو جنین کی ابتدائی مرحلے کی شکل میں تبدیل کیا، اور اس کو مدغہ کی شکل دینے کے لیے اپنے دانتوں کے درمیان چبایا۔ اس کے بعد اس نے جنین کے ابتدائی مرحلے کی تصویر کے ساتھ اس کو ملایا، اور دانتوں کے نشان ہو بہو اس کے مشابہ پائے، یعنی اس ٹکڑے کی جو شکل بنی وہی شکل اس مرحلے میں مدغہ کی ہوتی ہے۔ یعنی پھر اگلے مرحلے میں یہ علقہ گوشت کے ایک نیم چبائے ہوئے لوتھڑے کی شکل اختیار کر لیتا ہے۔ دوستو آگے آیت کہتی ہے مدغہ کو اللہ سبحانہ و تعالی نے بنایا عظامہ۔ عظامہ مانے ہڈی، بس ہم نے گوشت کے اس لوتھڑے کے اندر ہڈیاں پیدا کیں اور ہڈیوں پر ڈالا لحم مطلب گوشت، پھر ہڈیوں پر گوشت چڑھایا، اور اس کے بعد ثم کے ساتھ چوتھے اور آخری دور کا ذکر ہے۔ ثم انشأناہ خلقا آخر، آیت کے اس حصے میں معنی کا ایک جہان آباد ہے۔ پھر اس کو نئی صورت میں بنا دیا، یعنی پھر ہم نے اسے ایک اور ہی تخلیق پر اٹھا دیا۔ مطلب یہ کہ پھر ہم نے اسے ایک اور دوسری تخلیق بنا کھڑا کیا، یعنی اب یہ ایک بالکل نئی تخلیق ہے۔ یہاں بالکل نئی تخلیق سے کیا مراد ہے؟ غور کریں، بات تو اسی جنین کی ہو رہی ہے۔ اس مرحلے پر کیا فرق واقع ہوا ہے؟ زندگی یا جان تو اس میں موجود تھی۔ میں وضاحت کرنے کی کوشش کرتا ہوں۔ دیکھیں آپ نے سنا ہوگا کہ 120 دن بعد جنین میں اللہ سبحانہ و تعالیٰ کی طرف سے لطیف پھونک یعنی روح ڈال دی جاتی ہے۔ عالم ارواح سے اس کی روح کو لا کر اس مادی جسم کے ساتھ ملا دیا جاتا ہے، اور یوں ایک نئی تخلیق وجود میں آ جاتی ہے۔ یعنی اب تک وہ ایک حیوانی جسم تھا، لیکن اس روح کے پھونکے جانے کے بعد وہ انسان بن گیا۔ آیت کے ان خوبصورت الفاظ کے ساتھ ویڈیو ختم کرتا ہوں۔ فَتَبَارَكَ اللَّهُ أَحْسَنُ الْخَالِقِينَ۔
پس بڑا بابرکت ہے اللہ تمام تخلیق کرنے والوں میں بہترین تخلیق کرنے والا۔ اللہ حافظ۔